نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دعا میں وسیلہ پیش کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے وقت نیک اعمال اور نیک اشخاص کا توسل یعنی وسیلہ پیش کرنا قرآن و سنت کی روشنی میں جائز بلکہ مستحب قبولیت کے زیادہ قریب اور آداب میں سے ہے۔ شریعت میں توسل سے مراد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، وہ چاہے ہر اس نیک عمل کے ساتھ حاصل کیا جائے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر، اذکار، تلاوت، نفلی عبادات، سماجی و رفاہی خدمات، لوگوں سے حسن سلوک وغیرہ، یا پھر اہل اسلام کی مقدس شخصیات یعنی انبیاء علیہم السلام، صحابہ و اہل بیت اعظام اور اولیاء اللہ کا وسیلہ بنا کر حاصل کیا جائے۔ اس کو آسان انداز میں سمجھنے کے لیے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ توسل دو طرح کا ہوتا ہے، توسل بالاعمال اور دوسرا ہے توسل بالذات۔ توسل بالاعمال یہ ہے وہ تقرب الی اللہ تعالی بطاعتہ و عبادتہ و اتباع انبیائہ و رسلہ و بکل عمل یحبہ اللہ و یرضاہ۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، عبادت اور اس کے انبیاء و رسول کی اتباع اور ہر اس عمل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو اور اللہ اس سے راضی ہو۔ اور توسل بذات یہ ہے وَأَن يَتَوَسَّلَ بِالنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَبِأَحَدٍ مِّنَ الْأَوْلِيَاءِ الْعِظَامِ جَائِزٌ بِأَن يَكُونَ السُّؤَالُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَيَتَوَسَّلَ بِوَلِيِّهِ وَنَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی ولی کی ذات سے وسیلہ کیا جائے، جس کی صورت یہ ہے کہ مانگا تو اللہ ہی سے جائے، مانگا تو اللہ ہی سے جائے، لیکن واسطہ ولی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ توسل میں دعا اللہ ہی سے مانگی جاتی ہے، لیکن جب نیک اشخاص خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا وسیلہ دیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی لاج رکھتے ہوئے دعا کو جلد قبول فرماتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا متفقہ یہ عقیدہ ہے اور علماء دیوبند کا بھی یہ عقیدہ ہے، اور مشہور کتاب المحند علی المفند میں یہ عقیدہ درج ہے۔ فرمایا کہ عندنا وعند مشائخنا یجوز التوسل فی الدعوات وبالانبیاء والصالحین من الاولیاء والشہداء والصدیقین فی حیاتہم وبعد وفاتہم بان یقول فی دعائہ اللہم انی اتوسل الیک بفلان ان تجیب دعوتی وتقضی حاجتی الی غیر ذالک۔ ترجمہ اس عبارت کا یہ ہے کہ ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک دعا میں انبیاء، اولیاء، شہداء اور صدیقین کا توسل جائز ہے، ان کی زندگی میں بھی اور وفات کے بعد بھی۔ آدمی یوں دعا کرے، اے اللہ فلاں بزرگ کے وسیلے سے میری دعا قبول فرما اور میری اس ضرورت کو پورا فرما۔ توسل بالاعمال اور توسل بالذات کے جائز ہونے پر ہم صرف 3 دلیلیں ذکر کرتے ہیں۔ پہلی توسل بالاعمال کی اور دوسری جو 2 دلیلیں ہیں وہ توسل بالذات کی ہیں۔ یہ بخاری شریف کی ایک طویل حدیث ہے جس کا کچھ حصہ میں عربی کا پڑھتا ہوں، پھر میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انطلق ثلاثة رہط ممن کان قبلکم حتی آووا المبیت الى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت علیہم الغار۔ یہ پوری حدیث ہے۔ اس حدیث بخاری شریف کی ہے اور وہ حدیث کا نمبر ہے 2272۔ اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہو سنا کہ تم سے پہلے امتوں میں 3 شخص ایک سفر پر نکلے، دوران سفر رات ہو گئی اور بارش بھی ہونے لگی، تو ایک غار میں رات گزارنے کے لیے وہ حضرات داخل ہو گئے، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد ایک بڑا سا پتھر لڑک کر نیچے آیا اور غار کے دہانے کو منہ کو بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس آزمائش سے نجات کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ مشورہ سے یہی طے ہوا کہ ہم میں سے ہر ایک
اپنے اپنے نیک عمل کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ چنانچہ وہ اپنے اپنے عمل کے حوالے سے دعائیں کرنے لگے۔ پہلے شخص نے دعا کرتے ہوئے کہا، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے اور شام کو میں سب سے پہلے انہی کو دودھ پلاتا تھا، ان سے پہلے میں اپنے اہل و عیال اور خادم، غلام و خادم کو نہیں پلاتا تھا۔ ایک دن میں اپنے جانوروں کے چارہ کی تلاش میں دور نکل گیا اور جب واپس آیا تو میرے والدین سو چکے تھے۔ میں نے دودھ دوہا اور ان کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تو دیکھا وہ گہری نیند میں ہیں۔ میں نے ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور ان سے پہلے اپنے اہل و عیال اور غلاموں کو پلانا بھی گوارا نہیں کیا۔ میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں پکڑے ان کے سرہانے کھڑا ان کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ جب وہ خود بیدار ہوئے تو میں نے انہیں ان کے شام کے حصے کا دودھ پلایا۔ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام صرف تیری رضا اور خوشنودی کے لیے کیا تھا، تجھے اس کا واسطہ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ دعا کے نتیجے میں وہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی لیکن باہر نکلنا ممکن نہ تھا۔ دوسرے شخص نے دعا کرتے ہوئے کہا، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی، حتیٰ کہ وہ محبت اپنے انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ ایک مرتبہ میں نے اس سے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کیا لیکن وہ آمادہ نہیں ہوئی اور انکار کر دیا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ قحط سالی نے اسے میرے پاس آنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اس شرط پر 120 دینار دیے کہ وہ اپنے آپ سے نہ روکے۔ وہ آمادہ ہو گئی۔ جب میں تنہائی میں اسے لے گیا اور وہ ہر طرح سے میرے قابو میں آ گئی تھی، یہاں تک کہ وہ میری مکمل دسترس میں تھی۔ اس دوران اس نے مجھ سے کہا کہ اللہ سے ڈر۔ اس کے ان الفاظ نے یا اللہ تیرا خوف میرے اوپر طاری کر دیا اور میں اس سے دور ہو گیا۔ حالانکہ وہ عورتوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی اور میں نفسانی خواہشات کو پورا بھی کر سکتا تھا، لیکن تیرے خوف سے میں نے گناہ چھوڑ دیا۔ میں نے سونے کے وہ دینار بھی اس کو دے دیے۔ یا اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ چنانچہ وہ چٹان کچھ اور سرک گئی لیکن باہر نکلنے کا راستہ اب بھی بدستور ناکافی تھا۔ تیسرے شخص نے دعا مانگتے ہوئے کہا، یا اللہ تجھے میری حقیقت حال اچھی طرح معلوم ہے۔ میں نے اپنے کام کے لیے کچھ مزدوروں کو اجرت پر رکھا تھا، سب کی اجرت میں نے ادا کر دی، صرف ایک مزدور ناراض ہو کر اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری سے غلہ خریدا، اسے بویا، پھر اس سے بتدریج بکری، گائے اور غلام وغیرہ خریدے حتیٰ کہ بہت سارا مال جمع ہو گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ آیا اور کہنے لگا، اللہ کے بندے مجھے میری اجرت ادا کر دے۔ میں نے کہا، یہ اونٹ، گائے، بکریاں اور غلام جو تجھے نظر آ رہے ہیں یہ سب تیری اجرت کا ثمرہ ہے، ان سب کے تم مالک ہو۔ اس نے کہا، اللہ کے بندے مجھ سے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ چنانچہ وہ سارے کا سارا مال لے کر چل دیا۔ یا اللہ اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کی خاطر کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ وہ چٹان بالکل ہٹ گئی اور غار کا منہ کھل گیا اور تینوں باہر آ گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، ان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان اذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے اور اس حدیث کا نمبر ہے 1010۔ ترجمہ اس روایت کا یہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب لوگ قحط میں مبتلا ہوتے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے دعا کرتے تھے اور فرماتے کہ اے اللہ ہم تیرے پاس تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر آیا کرتے تھے تو تو ہمیں سیراب کرتا تھا، اب ہم لوگ اپنے نبی کے چچا یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ لے کر آئے ہیں، ہمیں سیراب فرما۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ لوگ سیراب کیے جاتے یعنی بارش ہو جاتی۔ یہ دوسری روایت ہے، یہ سنن ابن ماجہ کی ہے، باب صلاۃ الحاجہ میں ہے۔ حضرت عثمان بن
حنیف رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک نابینا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ اللہ سے میرے لیے عافیت اور تندرستی کی دعا مانگیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو آخرت کے لیے مانگو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور چاہو تو ابھی دعا کر دوں۔ اس نے عرض کیا دعا فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا اچھی طرح وضو کرو اور 2 رکعتیں پڑھ کر یہ دعا مانگو، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمت یا محمد انی قد اتوجہت بک الی ربی فی حاجتی حاضی لتقضى اللہم شفعہ فیا۔ اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے۔ اے محمد میں نے آپ کے وسیلہ سے اپنے پروردگار کی طرف توجہ کی اپنی اس حاجت کے سلسلہ میں تاکہ یہ حاجت پوری ہو جائے۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش میرے بارے میں قبول فرما لیجئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دعا بغیر وسیلے کے بھی قبول ہوتی ہے، لیکن نیک اعمال اور نیک اشخاص بالخصوص انبیاء، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے جلد قبول ہوتی ہے۔ نہ تو وسیلہ فرض ہے اور نہ واجب ہے کہ اس کے بغیر دعا مانگنا درست نہ ہو، اور نہ ہی وسیلہ شرک اور بدعت ہے کہ اس کے ساتھ دعا مانگنے والا مشرک اور بدعتی ٹھہرے، بلکہ مستحب چیز ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ کریم جلد اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ افراد و تفریط سے پاک معتدل مسلک اہل سنت والجماعت کا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں دعا مانگنے والا بنائے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔